معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر عشیرتک الاقربین، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے جب سے اس دنیا کو قائم فرمایا، اسی دن سے، اسی وقت سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کے بعثت کا سلسلہ بھی شروع فرما دیا۔ چنانچہ اس دنیا پر قدم رکھنے والا سب سے پہلا انسان، جسے دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، اللہ نے اسے بھی نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ دنیا اور اس کی آبادی، اس دنیا کی آبادی بڑھتی گئی، اور اسی وسعت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے بعثت کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ چنانچہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ بعض ایسے ادوار بھی آئے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے مختلف خطوں اور مختلف علاقوں کے لیے ایک ہی دور میں مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے منتخب بندے انسانوں کے پاس جائیں، اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں اور اس پر عمل کر کے خود دکھائیں، اور لوگوں کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل بنے۔ چنانچہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور آپ کا دور آیا، اس کے بعد تقریباً 550 یا 600 سال ایسے گزرے کہ جس کو زمانے فترت کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اللہ رب العزت نے کسی نبی کی بعثت نہیں فرمایا، اور یہ دور ایسا گزرا کہ اس دور میں جہالت عام ہو گئی۔ وہ انسان جو اللہ کے پیغام پر عمل کرتا تھا، وہ بت پرستی اس نے شروع کر دیا۔ خدائے وحدہ لا شریک کے مقابلے میں تمام معبودان باطلہ کا ہجوم کھڑا کر دیا گیا۔ انسان جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے لگا، بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جانے لگا، مظلوموں کا کوئی سہارا نہیں تھا، بیواؤں کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ چنانچہ پوری انسانیت سسک رہی تھی، ہر ایک اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے، کسی راہبر کی تلاش میں تھے جو ان کی رہنمائی کر سکے۔ اور ایک دور ایسا آیا کہ اللہ رب العزت کو اپنے ان بندوں پر رحم آیا، اور اس نے عرب کی سرزمین پر اپنے محبوب خاتم النبیین نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالنے والا، مظلوموں کا سہارا، زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو زندگی کا مژدہ سنانے والا، معلم کائنات بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو تقریباً 40 سال ایسے گزرے کہ اللہ رب العزت نے خاص طور سے آپ کی جو تربیت فرمائی، اور اس دور میں لوگوں کے سامنے آپ کا کیریکٹر ایسا تھا کہ وہ عرب کے لوگ جن کے ہاں برائیاں عام تھیں، شراب نوشی عام تھی، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو عرب کے اندر نہ رہی ہو، اس برائی کے ماحول میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایسا کیریکٹر پیش کیا کہ عرب کے اندر آپ کو صادق کہا جانے لگا، آپ کو سچا کہا جانے لگا، آپ کے کیریکٹر کی دہائی دی جانے لگی۔ جب 40 سال اس طریقے سے پاک باز زندگی گزار لیا آپ نے، تو 40 سال کے بعد اچانک آپ کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، آپ لوگوں سے دور ہونے لگے، آپ غار حرا میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اور اسی طریقے سے ایک دن ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے جسے حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، اور جب وہ نمودار ہوئے اللہ کی جانب سے پہلی وحی اقرا لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پڑھیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پہلی وحی کو قبول کر لیا، اس کے بعد جب آپ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے بڑی عجیب سی کیفیت میرے اندر طاری ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے چادر اڑا دیجیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو چادر اڑایا، اور اس طریقے سے یہ پورا الگ واقعہ ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، اور یہ پورا جب ماجرا ہو گیا تو آپ نے کہا مجھے چادر اڑائیے۔ جب آپ نے کو چادر اڑا دی گئی، اسی وقت اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ کو نزول فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو لوگوں کو ڈراؤ۔ یہ پہلا حکم تھا اللہ رب العزت کی جانب سے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا کہ اے محبوب، جس کام کے لیے آپ کو اس دنیا میں نے بھیجا ہے اس کام کو آپ جاری رکھیے، اس کام کو شروع کر دیجئے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خفیہ طور پر اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تبلیغ پر ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لے آئیں، حضرت زید بن حارثہ ایمان لے آئے، اور اس طریقے سے ان حضرات کی تبلیغ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر تقریباً 3 سال کا عرصہ یہ ایسا گزرا جسے خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا دور کہا جاتا ہے۔ اس 3 سال میں تقریباً 20 سے 25 لوگ ایمان لے آئے، لیکن اس کے بعد پھر جب 3 سال کا عرصہ گزر گیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جب یہ حکم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر چڑھ جاتے ہیں، اور وہاں پر چڑھ کر کے لوگوں کو پکارتے ہیں، اور ایک ایک قبیلے کا، ایک ایک خاندان کا نام لے کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو بلاتے ہیں، یہاں تک کہ سارے قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ سب کوہ صفا کے قریب اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ سب اکٹھا ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر اچانک حملہ کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے، تو کیا تم میرے اس بات کو مانو گے؟ سب نے بیک زبان کہا تھا کہ اے محمد، یقیناً ہم آپ کی بات کو مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے آج سے پہلے، ہم نے کبھی آپ کو پہلے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی صداقت کی گواہی مکہ کے تمام لوگوں سے لے لیا تو آپ نے کہا، سنو، اگر تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو سنو، میں ایک بات تمہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو، ایک خدا کی عبادت کرو، ان بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ ایک ہے، اس سے ڈرو، ورنہ اللہ رب العزت تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اتنا سننا تھا کہ سب سے پہلے مخالفت کی آواز جو بلند کرنے والا تھا وہ کوئی دوسرا نہیں تھا بلکہ آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ اس نے فوراً کہا، تبا لک لہذا جمعتنا، تمہارا برا ہو کیا، تم نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا ہے یہاں پر۔ اس نے اتنا کہا تھا کہ اللہ رب العزت کو اس کی یہ بات اتنی ناگوارہ گزری کہ اللہ نے پوری آیت، پوری سورت نازل فرما دیا، تبت یدا ابی جہل، تبت یدا ابی لہب۔ چنانچہ یہ
دور ایسا آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور پھر اس کے بعد آپ کے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ تقریباً 1 سال اور جاری رہا، لوگ دائرہ اسلام میں آتے رہے، لیکن پھر اس کے بعد جب تقریباً 4 سال مکمل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر آپ کو حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس بات کو کھلم کھلا بیان کیجئے۔ ان کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کسی بھی طریقے سے ان کی لعنت ملامت سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بدلہ لینے والا اللہ ہی کافی ہے، اللہ ان سب سے بدلہ لے گا۔ چنانچہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ حکم نازل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے ان سب نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ مکہ کے اندر کھلا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد مکہ کے اطراف میں بھی جا کر کے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ ابھی تک آپ ان معبودان باطلہ کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتے تھے، لیکن جب یہ حکم نازل ہوا اس کے بعد آپ نے ان معبودان باطلہ کے خلاف بھی آواز اٹھانا شروع کر دیا اور کہا سنو، جب یہ پتھر کے بنائے ہوئے بت تمہیں آخر کیا فائدہ دے سکتے ہیں، جو اپنے اوپر سے مکھی نہ ہٹا سکیں وہ تمہیں کیا فائدہ دیں گے؟ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک کے آگے جھک جاؤ، اس لیے کہ اسی نے پوری دنیا کو قائم کیا ہے، اسی نے تمہارے اندر یہ عقل ڈالی ہے، تم کو یہ عقل دی ہے کہ تم انہیں تراش کر کے اپنا معبود بنا سکو، اس لیے تم ان پتھروں کے سامنے نہ جھکو، تم خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جھکو، جس نے تمہیں زندگی دیا ہے، جس نے تمہیں جو تمہیں موت دے گا، تمہیں رزق دیتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، وہ جب چاہے دے جب چاہے لے لے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ نے پورا محاذ کھول دیا، آپ پر ظلم و تشدد کیا گیا، طرح طرح سے آپ کے اوپر لعنت ملامت کی گئی، لیکن اللہ رب العزت کو جس دین کو پھیلانا تھا اللہ رب العزت نے لوگوں کے دل میں اس دین کی محبت کو ڈالا، اور دور گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ تقریباً 23 سال کی مدت میں اللہ رب العزت نے ایک مکمل نظام حیات اور ایک مکمل تعلیم اسلام قرآن کی صورت میں 23 سال میں مکمل کر دیا، اور اس لیے مکمل کیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ دستور کتابی شکل میں موجود رہے، اس لیے کہ ہمارے نبی جس وقت ہیں وہ زبانی طور پر لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ نبی کسی وقت کے لیے محدود نبی نہیں تھے بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نبی ہیں، اس لیے ضروری تھا کہ ایک نظام کتابی شکل میں ہو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو ایک دستور حیات کے طور پر لوگوں کے سامنے نازل فرمایا، اور یہ دستور آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو اسی دستور الہی کو، اسی تعلیمات نبوی کو اپنائیں، اس لیے کہ اس دستور کے علاوہ ہمیں کہیں بھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.